الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سید الکونین کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ حضور اکرم کی پوری زندگی اس پر لفظ سیرت کا عنوان دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں چاہیے رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر عمل کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے جہاں اور چیزیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں، وہاں بطور خاص رسول اللہ نے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ حضرات علماء محدثین اپنی حدیث کی کتب کے اندر باقاعدہ عنوان قائم کرتے ہیں، کتاب الآداب۔ اس عنوان کے نیچے حضور اکرم کی ان احادیث طیبہ ارشادات عالیہ کو لاتے ہیں
جن میں امام الانبیاء سرکار دو عالم نے بعض آداب و ادب کا تذکرہ خیر کیا ہو۔ ہمارے دور کے اندر جو میں سمجھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ ادب نکلتا جا رہا ہے۔ اولاد ہے والدین کی بے ادب، شاگرد ہے استاذ کا بے ادب، مرید ہے اپنے مرشد کا بے ادب، چھوٹا ہے بڑے کا ادب نہیں۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں الدین ادب کلہ، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ اس گناہگار نے زیارت بھی کی ہے، بیان بھی سنے ہیں۔ حضرت اپنے بیان کے اندر یہ جملہ بڑی کثرت سے بولتے تھے کہ الدین ادب کلہ، الدین ادب کلہ، کہ دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت مولانا بار بار یہ جملہ کیوں کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ والوں کے دل کے اندر اللہ آنے والے خطرات کو ڈال دیتا ہے اور وہ امت کی وقت سے پہلے اصلاح اور رہنمائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جہاں ہمارے اس دور کا اور بہت بڑے المیے ہیں، ان میں سے ایک المیہ بے ادبی ہے۔ ہم نے وہ وقت دیکھا جب بیٹا والد کے سر کی طرف نہیں بیٹھتا تھا چارپائی پر، بیٹی ننگے سر نہیں پھرتی تھی گھر کے اندر۔ اگر کسی کے ساتھ شادی کی بات ہوتی، وہ فوراً کہتا تھا ابا جان موجود ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، جو فیصلہ کر دیں گے ٹھیک ہے۔ آج حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ والد سے رشتے کا کہا جاتا ہے، وہ جواب میں کہتا ہے میرا بڑا بیٹا گھر نہیں، آ جائے مشورہ کریں گے پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ باپ کی زندگی میں آخر والد کی پگڑی بیٹے کے سر پہ کیوں آ گئی؟ تو آج کے میرے معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ادب والی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ بڑے فرمایا کرتے تھے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جس نے ادب کیا کامیاب ہو گیا، جس نے بے ادبی کی ناکام ہو گیا۔ حضور نے کھانے کے آداب بیان کیے ہیں، سید القونین نے پینے کے آداب بیان کیے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے راستے کے آداب بیان کیے ہیں، سید القونین نے کعبہ و قبلہ کے آداب بیان کیے ہیں۔ یہ ادب ہے کعبے کا،
سیاستہ کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، پیشاب کرنے کے لیے اگر بیٹھو تو کعبے کی طرف منہ کر کے بھی پیشاب نہ کرو، کعبے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب نہ کرو، یہ قبلے کا ادب ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جہاں ہمیں الحمدللہ عقائد میں رہنمائی فرمائی، جہاں سید الکونین نے فرائض ارشاد فرمائے، جہاں آمنہ کے لال نے واجبات ذکر کیے، جہاں حضور اکرم نے سنن مؤکدہ کو بیان کیا، وہاں کچھ آداب امام الانبیاء نے ارشاد فرمائے۔ میرے محبوب نے ادب ارشاد فرمایا، فرمایا لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو، کعبے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب نہ کرو۔ آمنہ کے لال نے ادب سکھایا، راستے پر پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی آنے والا آئے پاؤں خراب ہو جائے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا پانی کے اندر پیشاب نہ کرو، ادھر پیشاب کرتے ہو پھر اسی حوض سے غسل کرو گے۔ اللہ کے پیغمبر نے سایہ دار درخت کا ادب بیان کیا، فرمایا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی مسافر آئے، آرام کرنے کا ارادہ ہو، آگے گندگی پڑی ہو، پریشانی ہوگی۔ میرے محبوب نے پھلدار درخت کا ادب بیان کیا، فرمایا پھلدار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے پھل گرے، ناپاک ہو جائے، کھانے سے محروم ہو جائے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ہوا کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو، ہو سکتے ہیں قطرات اڑیں، تمہارا جسم ناپاک ہو جائے۔ سید الکونین نے فرمایا پکی جگہ پہ پیشاب نہ کرو، کہیں چھیٹے اڑیں تو ہمارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ سید الکونین نے فرمایا سوراخ پہ پیشاب نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو موذی جانور تمہیں کاٹ لے، تکلیف دے دے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بیت الخلاء میں جاؤ، وہاں چونکہ عام طور پر شیاطین ہوتے ہیں، یہ دعا پڑھ کے جاؤ اللہم انی اعوذ بک من شر الخبث والخبائث۔ جب تم باہر نکلو، چونکہ کچھ دیر کے لیے تمہارا ذکر بند ہو گیا، اب فوراً کہو غفرانکا غفرانکا غفرانکا، اللہ جو میں اندر بیٹھا ہوں میرا ذکر بند ہوا ہے، اس پر میں تیری دربار کے اندر مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یا دوسری حضور کی دعا الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني غفرانکا غفرانکا غفرانکا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام الانبیاء نے جہاں اور چیزوں کے ہمیں تعلیم دی، وہاں حضور نے کچھ آداب بھی ارشاد فرمائے۔ یہ ادب ہے ہمارے لیے کہ مسجد کی طرف نہ تھوکو۔ ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ابا جی رحمت اللہ علیہ ادب سکھاتے تھے کہ بیٹا مسجد کی طرف نہیں تھوکنا۔ علماء فرماتے ہیں الدین ادب کلہ، جب تک ہمارے اندر ادب تھا ترقی ہی ترقی تھی، جب سے ادب نکلا تنزلی ہی تنزلی شروع ہو گئی۔ اسی ادب کی اہمیت کے پیش نظر محدثین نے جہاں کتاب الصلاۃ کا عنوان قائم کیا ہے، کتاب الزکوٰۃ کا عنوان قائم کیا ہے، کتاب الصوم کا عنوان قائم کیا ہے، کتاب الجہاد کا عنوان قائم کیا ہے، کتاب المغازی کا عنوان بیان کیا ہے، وہاں محدثین نے کتاب الآداب کا عنوان بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کچھ ارشادات ادب و آداب کے متعلق بھی بیان کیے ہیں۔ اب یہ عام لفظ ہے ادب،
لیکن سمجھیے ادب کہتے کسے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ادب نام ہے حفظ حدود کا. بڑا عجیب جملہ ہے، ذرا غور کرنا. ہم اپنے والد کی طرف پیچھ کر کے نہیں چلے، یہ تعظیم ہے. استادوں کا جوتا ہم نے سیدھا کر کے رکھا، یہ ان کی تعظیم ہے. ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں حفظ حدود. اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدود کے خیال کرنے کا نام ادب ہے. اللہ تعالی نے ہمارے بڑوں کو ادب والی زندگی نصیب کی تھی. آج امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا ڈنکا ہے پوری دنیا کے اندر کہ امام اعظم امام اعظم امام اعظم، لیکن یہ سب کچھ ملا اپنے استاد امام حماد کے ادب کی وجہ سے. پوری زندگی استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے کہ میرے استاد کا گھر ادھر ہے، میں کیسے پاؤں کر کے سوؤں. میرے نہایتی قابل قدر دوستوں کو اور میرے معروضات پر ہے بالکل ایک نیا سا عنوان، غیر مانوس عنوان، لیکن ضرورت بڑی ہے. کامیاب ہونے کے لیے ادب کا ہونا ضروری. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ماشاءاللہ امام مجتہد ہیں، قوم کے قریشی ہیں، بڑی عظمت و شان مقام کے مالک ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی قبر پر تشریف لے آئے، فاتحہ پڑھی، لیکن جب نماز کا ٹائم آیا حضرت امام شافعی نے اپنی تحقیق کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی تحقیق کے مطابق نماز پڑھی. مثلا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق آمین زور سے کہنی چاہیے، آج آمین آہستہ کہی. مثال کے طور پر امام شافعی کی تحقیق کہ نماز کے اندر رکوع میں جاتے سر اٹھاتے رفع یدین کرنا چاہیے، لیکن آج حضرت امام شافعی کو دیکھا گیا اپنی تحقیق پہ عمل نہیں کر رہے. آج نماز ابو حنیفہ کے طرز پہ پڑھ رہے. سبحان اللہ. شاگردوں نے پوچھا، غلاموں نے پوچھا، حضرت یہ تو آپ کا مذہب نہیں، میں غریب آدمی ہوں، دل چاہتا ہے سونے کا قلم ہو، جواہرات کی تختی ہو اور حضرت امام صاحب کے یہ جملے لکھے جائیں. فرمایا بالکل میری تحقیق یہی ہے، لیکن مجھے صاحب قبر ابو حنیفہ سے حیا آتی ہے. شریعت کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے ادب. الدین ادب کلہ، دین ادب کا نام ہے. مدینہ شریف کے بڑے امام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، میں ذرا جلدی چل رہا ہوں ٹائم کی قلت کے پیش نظر. کون امام مالک؟ علماء نے لکھا ہے حضور کی حدیث کا مصداق امام مالک. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری زمین پر مدینے کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا. حضرات لکھتے اس کا مصداق امام مالک ہیں رحمت اللہ علیہ. ساری زندگی مدینے میں گزاری، لیکن کمال دیکھیے حضرت امام مالک نے پوری زندگی حدود مدینہ کے اندر پیشاب نہیں کیا، اس ادب کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یار کے پاؤں لگے ہوں میں پیشاب کر بیٹھوں توہین ہو جائے. واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر بارش آئی، اہل مدینہ بڑے خوش،
بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ بارش آ گئی، پہاڑ دھل گئے۔ اہل مدینہ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے مدینہ طیبہ کے باہر پہاڑوں کی طرف نکلے کہ کہیں پانی جمع ہوگا، پہاڑ دھلے ہوئے ہوں گے، موسم بڑا سازگار ہے، چلتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں گورنر مدینہ وہ بھی سیر کرنے کے لیے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نکلا۔ راستے میں دیکھا حضرت امام صاحب جا رہے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ امام صاحب کی میت حاصل ہو گئی۔ اس نے چلتے چلتے گزارش کی کہ حضرت سفر تو ویسے ہی کر رہے ہیں، کیا اچھا تھا کہ ہمیں کوئی اللہ کے نبی کی حدیث سنا دو۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ اس نے راہ چلتے حدیث سننے کی گزارش کی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور فرمایا بڑا بے ادب آدمی ہے تو، میں جو سارا دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہاں آ کر حدیث پڑھ، اب راہ چلتے تو مجھ سے حدیث سنے گا۔ امام مالک کا یہ جملہ گورنر مدینہ کو دل میں لگا۔ امام مالک تو آگے چلے گئے، یہ گورنر مدینہ واپس قاضی مدینہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، حدیث کی بے ادبی ہو گئی ہے، میرے اوپر حد جاری کر، مجھے سزا دے۔ اس نے کہا مدعی کوئی نہیں، مدعا علیہ کوئی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیسے میں سزا دوں؟ وہ کہتے کوئی ہے یا نہیں، مدعی بھی میں ہوں، مدعا علیہ بھی میں ہوں، یہ واقعہ ہے امام مالک نے مجھے کہا ہے کہ تو حدیث کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، لہذا مجھے مہربانی کرو کوئی سزا دو، کل اللہ کے سامنے یہ سوال نہ ہو مجھ سے۔ قصہ کو تھا، قاضی نے حکم دیا اسے 40 کوڑے مارو۔ 40 کوڑے برداشت کیے گورنر مدینہ نے۔ ذرا سنیے، علماء کرام لکھتے ہیں اگلے دن امام مالک رحمت اللہ علیہ حسب معمول بیٹھے ہیں مسجد نبی کے اندر، کہہ دو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گورنر مدینہ بھی حاضر ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور مجھے امام الانبیاء کی حدیث سنائیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 40 حدیثیں سنا دی۔ حیران ہو کر کہتے حضور کل ایک حدیث مانگی تھی، ناراضگی کا اظہار ہوا، آج ایک کا کہا 40 مل گئی۔ امام صاحب نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کل تجھے 40 کوڑے لگے ہیں، میں نے مناسب سمجھا چلو ایک کوڑے کے بدلے ایک حدیث سنا دوں۔ کتابوں والے لکھتے ہیں جب یہ جملہ سنا جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے، یوں گورنر مدینہ رونے لگا، کہنے لگا مالک اگر مجھے علم ہوتا کہ ایک کوڑے کے بدلے ایک حدیث ملتی ہے میں زیادہ کوڑے کھا کے آتا تاکہ یار کی زیادہ حدیثیں سن لیتا۔ پھر عرض کر رہا ہوں آج کی میری پوری تقریر کا خلاصہ، الدین ادب کلہ، دین ادب کا نام ہے، والد کا ادب، استاد کا ادب، بڑے کا ادب، قوم برادری کا بڑا ہے اس کا ادب، مسجد میں آئے مسجد کا ادب، راہ پر جا رہے ہو راستے کا ادب۔ اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم نے جہاں ہمیں
فرائض بیان کیے ہیں، عقائد بیان کیے ہیں، وہاں امام الانبیاء نے آداب بھی امت کو بیان فرمائے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ذرا ذوق سے سنیں، 5 لاکھ حدیث کے حافظ تھے۔ بولو بھائی کتنی لاکھ حدیث کے؟ 5 لاکھ حدیث۔ مجھے ایک حدیث نہیں آتی۔ جس انداز میں محدث سننا چاہتے ہیں کہ اپنے سے لے کر پہلے سند پیش کرو حضور تک، پھر صحابی کہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کانوں سے حضور کو یہ کہتے سنا، میں نے ان آنکھوں سے حضور کو یہ کرتے دیکھا، پہلے استادوں کی سند بیان کرو۔ لیکن امام ابو داؤد کو اس انداز میں 5 لاکھ حدیث یاد تھی، پڑھاتے تھے۔ ضمنی واقعہ عرض کر رہا ہوں، میرے ابو داؤد کے استاد حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ایک ایسا ہمارا استاد تھا جس پر ولایت کی علامت 100% سچی آتی تھی۔ اللہ والوں کے متعلق بڑوں نے لکھا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ان میں ایک حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب تھے، وہ ہمارے ابو داؤد کے استاد تھے۔ دوران سبق سنایا کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، ایک رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا ابو داؤد زبان باہر نکالو، میں تمہاری زبان پر بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا عظمت ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں تو شرابور ہو گیا پسینے میں، شرم کے مارے کہاں میں کہاں حضرت، کہاں میں اور کہاں نگہتے گل، میں کہاں حضرت کہاں۔ لیکن حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں جو کہہ رہا ہوں زبان نکالو، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت کہتے ہیں میں نے زبان باہر کی، سید القونین نے میری زبان پر بوسہ دیا۔ اس بوسے کا اثر یہ رہا کہ پوری زندگی امام ابو داؤد کہتے ہیں میرے منہ سے مٹھاس ختم نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس حجرے سے خوشبو ختم نہیں ہوئی جس حجرے کے اندر میں نے سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی زیارت کی تھی۔ پتہ نہیں گالی یاد ہی کریں دے وے یا بھینگ رہے تھے میں اٹھا وٹے نا۔ ہمارے مولانا محمد مکی حجازی، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ بہت بڑا انسان ہے، لاکھوں لوگوں کے ایمان بنے ہیں ان کے بیانات سے۔ مجھے خود سنوانے لگے کہ ابا جی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب، یہ ان کے والد تھے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے آخر عمر میں۔ عادت مبارک یہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے، درس قرآن کے بعد وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے میزاب رحمت کے سامنے، کچھ سایہ ہوتا تھا اس سائے کے اندر۔ ہوں جملے سرائکی دن تے میں سرائکی اچاکساں، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابا جی نے مجھے کہا کہ ابا مکی بیٹھی؟ میں کہتی جی میں بیٹھا۔ کہتے خوشبو آدھی پئی ہے؟ میں کہا جی خوشبو تو آدھی پئی ہے۔ کہ والد سے فرمایا کثرت نال درود پڑھ، حضور دی روح مبارک طواف کرن آئی ہوئی ہے، اور ان دی وجہ کو لو پورا حرم بیت اللہ خوشبودار تھی۔ تو حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کمرے سے خوشبو ختم نہیں ہوئی جس کمرے کے اندر میں نے سید القونین کی زیارت کی تھی۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او آمنہ کے لال کے غلامو، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔
جب حضور کی زندگی نمونہ ہے تو معلوم ہوتا ہے حضور نے صرف عقائد بیان نہیں کیے، اعمال بھی بیان کیے ہیں۔ صرف اعمال بیان نہیں کیے، معاملات بھی بیان کیے ہیں۔ صرف معاملات بیان نہیں کیے، کچھ آداب بھی بیان کیے ہیں۔ دور تھا لوگ اس لباس کا حیا کرتے تھے، آج تو میں داڑھی کا حیا نہیں کرتا، سر کی پگڑی کا حیا نہیں کرتا، لوگ لباس کا حیا کرتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک بہروپی آیا۔ اب بہروپیے ختم ہو گئے ہیں، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بہروپیے شہر میں آتے تھے کی میں صحیح جٹیں گدر کئی ودران دیان بہروپی آیا حضرت کی خدمت کے اندر اور آ کر اللہ کے نام پر سوال کیا مجھے کچھ دے دو۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہ کچھ خدمت کر دی اور کہا بات سن، اگر تو ایسی شکل بنا کر میرے سامنے آئے میں تجھے پہچان نہ سکوں تو پھر میں تجھے بہت زیادہ خدمت کروں گا۔ جی بہت اچھا، گم ہو گیا، جنگل میں جا کر ذکر اذکار شروع ہو گئے، کلی ڈالی ہوئی ہے، صبح شام اللہ اللہ کی ضربیں ہیں، نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی کے پاس آتا ہے، نہ کسی کے پاس جاتا ہے۔ 2 سال گزر گئے، اللہ کی قدرت، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اسی علاقے کے اندر شکار کرنے کے لیے نکلے، پانی ختم ہو گیا اور پوچھا کہ کہیں سے پانی مل جائے گا؟ انہوں نے کہا وہ فقیر کے سامنے کلی ہے، وہاں چلے جاؤ پانی مل جائے گا۔ کلی پر پہنچے، اندر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، پانی مل جائے گا؟ اس نے کہا بہت اچھا مل جائے گا، پانی دے دیا۔ توجہ فرمانا، کچھ نصیحت کر دو، اس نے کچھ نصیحتیں بھی کر دی۔ جب جانے لگا تو اورنگزیب نے سونے کے سکے جن کو اشرفیاں کہا جاتا ہے ان کا ایک توڑا، ایک تھیلا وہ اس بہروپیہ کی خدمت کے اندر پیش کیا اور کہا کہ حضرت یہ ذرا قبول فرما لو۔ علماء نے لکھا ہے بس اس کا دینا تھا، بہروپیہ تو بگڑ گیا۔ اس نے وہ توڑا اٹھایا اور باہر پھینکا، کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ والوں کو لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ اللہ والوں کو لوٹنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ بادشاہ اور زیادہ متاثر، دعائیں لیتا ہوا باہر نکلا۔ بہروپیہ سامنے آگے، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں وہی بہروپیہ ہوں اور وعدہ پورا کرو۔ اس نے کچھ درہم دے دیے، چاندی کے سکے، دعائیں دیتا ہوا واپس آیا۔ اورنگزیب نے بلایا، کہا یار ایک بات بتا، پہلے میں نے تجھے سونے کے سکے دیے تھے اور تو نے باہر پھینک دیے، اب میں نے چاندی کے سکے دیے ہیں وہ بھی کم، خوش ہو کے لے کے جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ سنیے جس بات کے لیے میں نے پورا واقعہ گزارش کیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ اصل اس وقت جس لباس میں میں بیٹھا تھا نا وہ پیسے لینے والا نہیں تھا، پیسے ٹھکرانے والا تھا۔ اس وقت میں بیٹھا تھا اولیاء اللہ کے لباس میں، اس وقت میں بیٹھا تھا بزرگوں کے لباس میں، اس وقت میں بیٹھا تھا صوفیاء کے لباس میں۔ اب یہ میرا فن ہے، میں پیسے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یعنی ایک ایسا دور بھی گزرا ہے لوگ اس لباس کا حیا کرتے تھے، آج محمد عمر اپنے کلمے کا حیا نہیں کرتا، اپنی داڑھی کا حیا نہیں کرتا۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، الدین ادب کلہ، ہمارے بڑوں نے ادب کیا الحمدللہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت کے پاس مدینہ شریف کا رومال آیا،
کر بوسہ دے رہے ہیں، آنکھوں پہ ملتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ شاگردوں نے گزارش کی حضور یہ تو باہر کی دنیا کا بنا ہوا ہے، مدینہ شریف کے اندر کوئی فیکٹری نہیں، آپ اتنا اظہار محبت و عقیدت فرما رہے ہیں۔ سنیے جامع مسجد نقش بندی میں بیٹھ کر فقیر سے باتیں سننے والوں، حضرت مدنی کے آنکھوں میں آنسو تیرا ہے۔ فرمایا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مدینے کا بنا ہوا نہیں، لیکن چوں میں لیے رہا ہوں کہ یار کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے، مدینہ طیبہ کی گلیوں کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے عجیب اشعار۔ کون مولانا نانوتوی؟ سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، اگر ہم ان کا مقام دیکھنے لگ جائیں پگڑی گر جائے گی لیکن مقام نظر نہیں آئے گا، بہت اونچا مقام۔ لیکن جب مدینے کی محبت کا وقت آیا، عجیب جملے ہیں، فرماتے ہیں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مور و مار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں زندہ رہوں تو مدینے کے گلیوں کے اندر پھرتا رہوں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مور و مار۔ موت آئے قبر مدینے کی مل جائے، مدینے کے چیمٹیاں مکوڑے میرے جسم کو کھائیں۔ بڑا لمبا قصیدہ آخری شعر، فرماتے ہیں امیدیں تو لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں قاسم کا شمار۔ یا اللہ دل کے اندر آسیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی میری تمنا یہ ہے کہ مدینے کے کتوں کے اندر محمد قاسم کا شمار ہو جائے۔ دعا مانگو اللہ بڑوں والا ادب نصیب فرمائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بولو آمین، اور ذوق سے اور شوق سے۔ بلکہ میں تو یوں دعا مانگتا ہوں، اللہ جو تو نے ہمارے بڑوں کو اپنی محبت کے جام پلائے ہیں، ان کا ایک قطرہ ہم فقیروں کو بھی نصیب فرما دے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ملے قطرہ عشق محمد دا، باقی دنیا دی شاہی دی لوڑ نہیں، کسی چیز ضرورت نہیں، امام الانبیاء کی محبت مل جائے۔ میں اپنے آپ کو تلقین کرتا ہوں، آپ کو گزارش کرتا ہوں، شریعت نے جو آداب بیان کی ہیں ادب کا خیال کرو۔ قرآن کریم کا ادب ایک ہاتھ سے نہ اٹھاؤ، دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، عام کتاب کی طرح نہ رکھو، با ادب ہو کر قرآن کریم کو رکھو۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے، امام الانبیاء پہ نازل ہونے والی چیز ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک دنیا علم کے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری۔ وہ علامہ شامی کو فقیہ و نفس کہنے سے کتراتے تھے۔ یہ اہل علم کے لیے ہے، انہوں نے سب کچھ سنا ہوا ہے اور جانتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری امام شامی کو فقیہ و نفس کہنے سے کتراتے تھے، لیکن مولانا رشید احمد کو بڑے ذوق سے کہتے تھے فقیہ و نفس۔ بہت بڑے عالم ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، ترمذی شریف کا سبق جاری ہے۔
دوران سبق بارش آ گئی، تمام طلباء نے تپائیاں اٹھائی، کتابیں اٹھائی، جلدی جلدی مسجد کے اندر دوڑے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ مسند حدیث کا تاجدار حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، لاکھوں لوگوں کا شیخ اور لاکھوں کا استاد حدیث، طلباء نے دیکھا وہ طلباء کی جوتیاں اپنے سر کے رومال کے اندر جمع کر کے اٹھا کے آ رہے ہیں۔ چیخیں نکل گئی طلباء کی، حضرت یہ کیا غضب کیا؟ تو میں نے کوئی غضب نہیں کیا، تم میرے نبی کی حدیث پڑھنے والے ہو، میں نے حدیث کے طالب العلموں کا ادب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس گناہگار کو ادب والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بے ادبی کی زندگی سے بچائے۔ اسی لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب۔ ایک واقعہ سن لو پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبندی بریلویوں کے مشترکہ پیر ہیں، بہت بڑی کامل شخصیت ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مرید ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ بڑا مزیدار ہے، میں جلدی جلدی عرض کروں گا ٹائم کی وجہ سے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد تشریف لے گئے، ہندوستان کا شہر ہے مراد آباد۔ وہاں علماء کو پتہ چلا کہ حضرت نانوتوی آئے ہوئے ہیں، سب علماء اکٹھے ہو گئے کہ حضرت آپ مہربانی کریں رات کو ہمیں بیان کر دیں۔ حضرت نے فرمایا نہ میں بیان کے لیے آیا ہوں، نہ میرے پاس ٹائم ہے، پیچھے دارالعلوم دیوبند شریف کی مصروفیات ہیں، میں نے واپس جانا ہے، جب انشاءاللہ موقع ملا پھر آؤں گا بیان کرنے کی غرض سے۔ سب علماء، سب محدثین، علاقے کے تمام بڑے چھوٹے منتیں کر کر کے تھک گئے۔ حضرت نے کہا میرے پاس بھائی وقت نہیں ہے، میں نے واپس جانا ہے اور شام کو سبق پڑھانا ہے دیوبند کے اندر حدیث کا۔ بڑی پریشانی، شہر سارا کہتا ہے کہ حضرت درس دیں، حضرت فرماتے ٹائم نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب رہتے تھے وہاں مراد آباد میں، اس مولوی صاحب نے کہا کہ میں تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، وہ عمل کرو، حضرت نانوتوی بیان کر کے جائیں گے۔ آؤ صحیح، میں تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، اس گر پہ عمل کرو، حضرت نانوتوی بیان کر کے جائیں گے۔ وہ کون سا ہے؟ اس نے کہا شہر کے اندر وہ ایک مجذوب سا لڑکا نہیں پھرتا، مجذوب سا لڑکا نہیں پھرتا؟ انہوں نے کہا ہاں، اسے کہو وہ آ کر حضرت کو کہے کہ رات کو درس دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت ٹالیں، درس دے کر جائیں گے۔ اب تلاش کرنا شروع کر دیا، اس مجذوب کو مل گیا کہیں گلی کوچے میں، اسے باتیں یاد کروائی۔ ہاں تو شدگا لاؤں کو کیا لفظ یاد آنے ہیں میں اسلام سارے ہی علاقے سے تبلیغی جماعت والے پکڑ گئے سارے بھائی کو، تو ان کو سکھیں دے رہ گئے بے تو آکھیں اثر دی نماز دے بعد اٹھی کہ بھائی جیرو کلمات آدن کہ ساری کامیابی حضور دے طریقے وچے تے اون طریقے واسطے محنت دی ضرورت ہے، تے محنت دے متعلق ضروری گفتگو انشاءاللہ نماز اثر دے بعد تھی سی سارے بواہے۔ عید دیہاتی جٹ سارے بیرا کو کتا یاد ہے، یہ سارے ہی علاقے دا قصہ ہے۔ ان کو سکھیں دے رہ گئے، پیچھے اثر دے بعد اٹھی کھڑا، ان کو ہر شے بول گئی۔ وہ آکھیا حضرات نماز کے بعد بیٹھنا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور ان کو آن پکوائے نے بھی تو آکی حضرت مہربانی کریں بیان کر دیں ہوں گالے کو کہ تو پک دے آن۔ خیر پکڑ گیا حضرت نانوتوی دی خدمت ہے، اس نے کہا مولوی جی رات کو باز کر دے،
مولوی جی رات کو واج کر دے، حضرت میں ٹھیک ہے، اعلان ہو گئے، رات کو بیان ہوا حضرت کا، صبح کا درس قرآن دیا، اس بچے سے پوچھا جی اب اجازت ہے؟ جی ہاں جا سکتا ہے، تو چلے گئے۔ تو اب سب نے اس مولوی کو پکڑا، یہ کیا ہے بچہ اور تو نے یہ کیا راستہ دکھایا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، حضرت حاجی صاحب کے جو پیر ہیں نا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت نانوتوی کے جو پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس بچے کا نانا ان کا استاد ہے۔ اس بچے کا نانا وہ نانوتوی صاحب کے پیر کا استاد ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ سب کی بات ٹال سکتے ہیں، لیکن ادب کی وجہ سے استاد کے گھرانے کی بات نہیں ٹال سکتے۔ واجب الاحترام بھائیو، مسجد میں آتے ہو مسجد کا ادب کرو، گھر میں جاتے ہو گھر کا ادب کرو۔ آخری ایک نسخہ بتا رہا ہوں، جس آدمی کو یہ شکایت ہے کہ میرے گھر کے اندر رزق کی کمی ہے، یہ تقریباً ہر آدمی کو ہے، اس کا آسان طریقہ ہے مسنون، جب گھر میں جاؤ ایک تو السلام علیکم کہو، اور دوسرا آرام سے قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ یہ ادب ہے گھر میں جانے کا۔ انشاءاللہ العزیز لاکھوں لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، آج خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں جاؤ، بالکل آسان چیز ہے، ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور دوسرا آرام سے قل هو اللہ شریف پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، اس گنہگار کو، حضور کی پوری امت کو نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔